الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج ہم ایک خوشی کے موقع پر جناب حاجی عبدالغفار صاحب کے صاحبزادے کی شادی کی سلسلہ میں یہاں ایک نیک محفل میں شریک ہیں۔ یہ مواقع اور یہ عمل ان خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے جن کی نسبت صاحبان علم و معرفت کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ میرے بابا جی خواجہ خواجگان سید نور محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے، اور یاد رکھیں بابا جی خواجہ خواجگان سید نور محمد چراہی ایک اس زمانے میں علم و معرفت کا سورج ہے، اور بہت سارے ستارے، چھوٹے چھوٹے بہت سارے ستارے میرے بابا جی کے نور سے منور ہیں۔ آج آپ جہاں بھی جس مقام پہ بھی کھڑے ہو جائیں اور سلسلہ طریقت نقشبندیہ کی نسبت والوں کی نسبت کو ذرا پیچھے لے کے جائیں تو آپ کو ان سارے ستاروں کے پیچھے جو روشنی نظر آئے گی وہ سورج کی ہے جس کا نام نور محمد ہے۔ حضرات گرامی، ان نسبتوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یہ نسبتیں انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں، انسان کو دنیا میں آبرو دیتی ہیں، اور یہ وہ سہارے ہیں جو انسان کو گرنے نہیں دیتے۔ انسان کو آبرو مند بنانے والی نسبتیں ہیں، اور ان نسبتوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ انسان کی آیت نمبر 8 سے چند گزارشات اور اس سے اگلی آیات میں، آج چونکہ خوشی کا موقع ہے، میں آپ کو خوشخبریاں سناؤں گا جو اللہ نے آپ کے نام بھیجی ہیں۔ یہ قرآن مجید اللہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ کے نام بھیجا ہے، یہ اللہ کا خط آیا ہے آپ کے نام۔ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے اندر جو آپ کے لیے اللہ نے پیغام بھیجا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں نا، اگر آپ کا کوئی بزرگ، آپ کا کوئی دوست آپ کو خط لکھتا ہے تو آپ خط پڑھتے ہیں، اگر پڑھ نہیں سکتے تو کسی سے پڑھواتے ہیں، اور اگر خط پڑھنے کے باوجود آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ استاد تلاش کرتے ہیں کہ مجھے وہ خط کوئی سمجھا دے، اس کے مندرجات سمجھا دے۔ وصیتیں لکھی ہیں، مجھے اپنی زندگی کو ان وصیتوں اور نصیحتوں کے سانچے میں ڈھال لینا چاہیے۔ بس دوستو، یہ وہ پیغام ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ تک پہنچایا ہے۔ یہ اتنا مضبوط اور مستحکم اور پر یقین وسیلہ ہے کہ جس کی صداقت پر سارا زمانہ گواہ ہے، اپنے بھی گواہ ہیں، مخالف بھی گواہ ہیں۔ اللہ کریم خوش نصیب لوگوں کی
عادات اور اطوار بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور ایمان والے وہ ہیں جو اس کی محبت میں، جو اللہ کی محبت میں، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں اثر انداز ہوتی ہے۔ جب اللہ کی محبت ان کے دلوں میں اثر انداز ہوتی ہے تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ اسی کا ہے۔ جب آدمی اپنا اپنا کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری دولت ہے، یہ میری جائیداد ہے، یہ میری کوٹھی ہے، یہ میری کار ہے، تو اس وقت تک وہ اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے۔ لیکن جس وقت وہ کہتا ہے یہ میرا مال میرے رب کا ہے، یہ میرا مکان میرے رب کا ہے، یہ میری کوٹھی میرے رب کی ہے، میری اولاد میرے رب کی ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پھر وہ اللہ کی راہ میں لٹاتا ہے۔ اور یاد رکھو اللہ کی راہ میں لٹانے والے کبھی مفلس نہیں ہوا کرتے۔ یہ اس دن ہم داتا دربار پہ گئے، ان سب میرے دوستوں نے ایک منظر دیکھا، اور جو ہمارے ساتھ تھے وہ انہوں نے ایک منظر دیکھا، اور اس منظر سے پہلے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ آپ یقین جانیے ان کے چند جملے کسی کو یاد رہے کسی کو یاد نہ رہے، لیکن ان کی 2 منٹ کی گفتگو ایک پوری کتاب ہے جو انہوں نے فیض حاصل کرنے کے طریقے پر بتائی ہے، چند باتیں کی ہیں اور سب کو سیراب کر دیا ہے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ پھر وہاں سے ایک بزرگ کے پاس ہم آئے، وہ بھی کیا ہے، ان بزرگوں کے فیض کی نسبت بھی میرے بابا جی کے ساتھ جا کے ملتی ہے۔ یہ میں فخر سے بھی کہتا ہوں، عاجزی سے، انکساری سے بھی کہتا ہوں کہ میرے بابا جی کا نام ساری دنیا میں روشن اور منور ہے۔ پچھلے دنوں چند دوست گئے چورا شریف، فیصل آباد سے ایک پوری بس گئی، مجھ سے جو ہو سکا میں نے ان کی خدمت تواضع کی۔ علماء تھے، سارے وہ علماء تھے، حدیث کا درس دینے والے اور طلباء کو پڑھانے والے مدارس میں، وہ لوگ گئے۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پیر ہیں۔ انہوں نے کچھ، آپ کو پتہ ہے علماء جو ہوتے ہیں وہ بڑے کائیاں لوگ ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے ایک طنزیہ انداز میں کہا، تو آپ کو پتہ ہے پھر بابا جی کی اولاد کے سامنے کوئی بندہ بات تو نہیں کر سکتا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہاں ہم نے بہت سارے پیر دیکھے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ سب اپنے اپنے الگ الگ آستانے بنائے ہوئے ہیں سب نے، اور سب اپنے الگ الگ نظام چلا رہے ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل یہ درست آپ نے کہا، میں نے کہا یہ بالکل درست بات کی آپ نے۔ یہاں میرے بابا جی کو گزرے ہوئے اس سرزمین پر 150 سال ہو گئے ہیں، اور میرے بابا جی کو اس دنیا میں آئے ہوئے تبلیغ دین کرتے ہوئے تقریباً 200 سے 250 سال ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں جس کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 150 سال ہو گئے ہیں، اس کی اولاد کتنی وسیع ہو گئی ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں، آپ ذرا آنکھیں بند کر کے پاکستان کے اندر آستانوں کو دیکھیں، آپ کو دوسری سے تیسری نسل آگے چلتے ہوئے نظر نہیں آئے گی۔ میں نے کہا کوئی ایک نسل پہ ختم ہو گیا، کوئی 2 نسل پہ ختم ہو گیا، لیکن میں اپنے بابا جی خواجہ خواجگان سید نور محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ کی 5ویں نسل ہوں، اور میرے بعد 2 نسلیں اور پیدا ہو چکی ہیں۔ میرے بابا جی کی 7 نسلیں اس وقت زمین پر موجود ہیں۔ میں نے کہا بالکل آپ نے درست بات کی ہے، لیکن ایک اور اے علماء کرام ایک اور بات بھی سن لیں کہ ہمارے اندر ہم بہت سارے پیر ہیں، یہاں چورا شریف کے بہت سارے پیر ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ہم اپنے مریدوں پہ جھگڑا نہیں کرتے۔ آج تک جھگڑے کبھی کسی مرید کے اوپر جھگڑا نہیں ہوا کہ یہ میرا مرید ہے، یہ تیرا مرید ہے، یہ ادھر کیوں گیا، یہ ادھر کیوں آیا۔ ہمارے ہاں اس بات کی کھلی چھٹی ہے
جو جدھر جانا چاہے چلا جائے، ہمارے لیے سارے کے لیے دروازے کھلے بھی ہیں اور سب کو اجازت بھی ہے، جدھر کوئی جانا چاہے چلا جائے، لیکن مریدوں پر ہمارا جھگڑا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اور میرے بابا جی کی اولاد آج بھی صاحبان علم و عمل ہے، یہاں فقراء چھپے ہوئے ہیں، نظر نہیں آتے، میرے بابا جی کی اولاد میں آج بھی وہ فقر و علم کا سلسلہ جاری ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت خواجہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، حضرت خواجہ سلمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، جب وہ بابا جی کے دربار کے تھوڑے سے فاصلے پر گزر کے جا رہے تھے، وہ ٹھاک کے گاؤں ہے ادھر سے گزرے اور آگے اورنگ آباد کی طرف جا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ خواجہ سلمان توسوی اس وقت آپ کے بعد اس زمانے کا قطب کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس قطبیت تھی اور میں نے بہت کوشش کی کہ میرے سلسلہ طریقت یعنی سلسلہ چشتیہ میں کوئی مجھے بندہ مل جائے جس کو میں قطبیت سونپ کے جاؤں، لیکن مجھے پورے اس برِ صغیر کے اندر، پاکستان کے اندر مجھے کوئی سلسلہ طریقت چشتیہ میں ایسا بندہ نہیں ملا جس کو میں قطبیت سونپ کے جاؤں۔ اب اللہ رب العزت کے حکم سے میں نے قطبیت بابا جی خواجہ نور محمد کو دے دی ہے۔ اب انہوں نے اتنا جفا مار لیا ہے کہ ابھی تک یہ اپنی اولاد سے قطبیت کو باہر نکلنے نہیں دے رہے۔ بس میں انشاءاللہ 10-15 منٹ اور لوں گا آپ سے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ اہل ایمان ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی محبت میں، اس کی محبت میں مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ طبقات جو ہیں یہ سب سے مسکین اور غریب نادار لوگ ہوتے ہیں، معاشرے میں ان کو پوچھتا کوئی نہیں ہے، معاشرے میں ان کو دھتکارا جاتا ہے، معاشرے میں ان کو عزت والا نہیں سمجھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ جن کی عزت لوگوں کی نگاہوں میں کم ہے، جو لوگ جن کو حقیر سمجھتے ہیں، تم نے ان کو اوپر اٹھانا ہے۔ عام لوگ جن کو حقیر سمجھیں، نادار سمجھیں، کمزور سمجھیں، بیکار سمجھیں، عیبدار سمجھیں، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کو اٹھا کے اپنے سر پہ بٹھا لیتے ہیں اور مسکینوں کا دل بڑھا دیتے ہیں، غریبوں کو آسرا بن جاتے ہیں، مسکینوں کے لیے رحمت بن جاتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ محبت کرنے، اللہ سے محبت کرنے والوں کا نشان اگر تلاش کرنا چاہتے ہو تو پھر اس چیز میں تلاش کرو کہ کون اللہ کی محبت میں غریبوں، مسکینوں، ناداروں، یتیموں، بے کسوں، بے سہاروں کا سہارا بن کے ان کو کھانا کھلاتا ہے۔ حضرت مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ، اس کا مصداق حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا جگر گوشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو گئے اور وہ ان کی بیماری سے صحت کے لیے حضرت علی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اور سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانی کہ اگر ہمارے بچے یہ بیماری سے صحت یاب ہو جائیں تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ حسنین کریمین صحت یاب ہو گئے، نظر پوری ہو گئی، منت پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دونوں ہستیوں نے روزہ رکھا۔ ابھی روزہ افطاری کا وقت آیا تو ایک مسکین آ گیا، انہوں نے سوچا کہ ہم پانی سے ہی روزہ افطار کر لیں گے۔ وہ کھانا جو ادھار مانگ کے لائے تھے، کھانا بنانے کے لیے جو ادھار مانگ کے لائے تھے، وہ کھانا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سخی الاسخیاء کی بیوی ہے
بیٹی ہیں، جو سارے کائنات کے مالک کی بیوی بیٹی ہیں، اور جو امام الاولیاء کی زوجہ محترمہ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ روٹی مسکین کو دے دی جائے۔ پھر اگلے دن پھر روزہ رکھا، اور پھر ایک غریب نادار بندہ آ گیا، اس کے حوالے کر دیا، وہ کھانا اس کے حوالے کر دیا۔ پھر اگلے دن پھر تیسرا روزہ رکھا، اور ایک اسیر آ گیا، ایک قیدی آ گیا، وہ بھی مانگتا ہوا آیا، دروازے پر، سخیوں کے دروازے پر دستک دی۔ سخاوت اس کو نہیں کہتے کہ آپ کے پاس لاکھوں روپے ہوں آپ اس میں سے 1000 روپے دے دیں، سخاوت اس کو کہتے ہیں 1000 روپے آپ کی جیب میں ہو، 10,000 روپے آپ دے دیں، اس کو سخاوت کہتے ہیں۔ آپ نے وہ روٹی بھی اس کو دے دی۔ اللہ کریم نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ پھر فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور جس وقت ان لوگوں نے آپ کا شکریہ ادا کیا، جس وقت وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارا کریکٹر ایسا ہونا چاہیے، ہم یہ نہیں کہ لوگوں کو کھلائیں اور اس لیے کہ یہ ہمارا شکر گزار بنے اور ہمارے سامنے ہماری تابع فرمانی کرے اور ہمارے سامنے ہم اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اگر غریبوں مسکینوں کو اس لیے کوئی دیتا ہے کہ یہ میرے تابع فرمان بنے گا، کل یہ میری بات مانے گا، میرے ساتھ عدالت میں کھڑا ہوگا، میرے ساتھ ووٹ ڈالنے میں کھڑا ہوگا، میرے ساتھ کسی اور معاملے میں کچہری میں عدالت میں میرے ساتھ کھڑا ہوگا، یہ جو دینا ہے یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ محبت الہی میں نہیں ہے، یہ اپنی ذات کے لیے، اپنے نفس کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے دینے والوں کا، اللہ کی محبت میں دینے والوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، اے لوگو ہمارا شکریہ ادا نہ کرو، ہم نے تو جو کچھ تمہیں کھلایا ہے یہ اللہ کے لیے کھلایا ہے، اپنی ذات کے لیے تمہیں دیا ہی نہیں، اللہ کے لیے دیا ہے، جو کچھ دیا ہے اللہ کی خاطر دیا ہے، اس کی محبت میں دیا ہے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کی نہ تو جزا مانگتے ہیں اور نہ شکر گزاری مانگتے ہیں۔ ہماری یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں تو اس کے بدلے میں تم ہمیں کچھ اور کوئی چیز دو، ہمارے ساتھ کھڑے ہو یا ہماری حمایت کرو یا ہمیں اپنا لیڈر مانو یا ہمیں اپنا رہبر اور رہنما مانو، بلکہ اس لیے ہم تمہیں کھلا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی محبت کے لیے۔ ہم تم سے نہ جزا کے طلبگار ہیں، نہ ہم تم سے یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرتے رہو، جی ملک صاحب، چودھری صاحب، شکریہ تو ادا تو سب بڑا کچھ دیتا ہے، نہیں۔ آپ یقین جانیے میرے صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ ایک سکھ سے مسلمان ہوا تھا، شیخ صاحب، وہ وہاں پہ چورا شریف میں رہا کرتے تھے، تو صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ بڑی خاطر مدارت کیا کرتے تھے، اس کو بہت کچھ عطا فرمایا کرتے تھے، بس جو کچھ بھی ہوتا تھا اس کو دے دیا کرتے تھے، بڑی مدد امداد فرمایا کرتے تھے۔ تو ہمارے کسی خاندان کے کسی فرد نے پوچھا کہ صوفی صاحب آپ اس کے ساتھ بہت محبت کرتے ہیں، بہت اس کو لٹاتے پٹاتے رہتے ہیں، اس کو ہر چیز دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ بندہ اس طرح ہے کہ یہ آپ کو آگے سے کھری کھری سنا دیتا ہے اور آگے سے کئی بار آپ کے ساتھ سخت بات کر جاتا ہے۔ صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہی تو اصل دینا ہے جس سے کوئی توقع نہ رکھی جائے اچھائی کی، جس سے کوئی توقع نہ رکھی جائے کہ وہ تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، یہی تو خدا کی راہ میں دینا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس کو جو دیتا ہوں اس لیے نہیں دیتا کہ میں اس سے کوئی توقع رکھتا ہوں، کوئی بھلائی کی توقع رکھتا ہوں یا یہ میری عزت کرے، میں اس لیے میں اس کو دیتا ہی اس لیے ہوں کہ یہ آگے سے سخت بات کرتا ہے، میرا دیا ہوا بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی بات ہے، اور یہ اللہ کے ولی قرآن کے مطابق چلتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو قرآن کے مطابق چلے۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو رسول اللہ کے حدیث پاک، رسول اللہ کی سنت کے مطابق عمل کرے، اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کے ولیوں نے ہمیں اس دنیا کے اندر سکھایا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہی چیز تو یہ چیز قرآن مجید میں ہے
کہ جس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھلا دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نا ہمارا شکریہ نہ ادا کرنا، ہم تم سے کچھ چاہتے بھی نہیں ہیں، کچھ تم سے صلہ بھی نہیں چاہتے، اور نہ تمہاری شکر گزاریوں کی ضرورت ہے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کے سے ڈرتے ہیں جو بہت ترش اور نہایت سخت ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عطا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اس دنیا میں صلہ نہیں چاہیے، بلکہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن روشن چہرے دنیا کے روشن چہرے سیاہ ہو جائیں گے، جس دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ ہم تو اس دن کے خوف کی وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ کے رزق سے دیے ہوئے رزق سے تمہیں عطا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، تو انہیں اللہ نے اس دن کے شر سے بچا لیا۔ یعنی جو اس طرح عمل کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے، اس دن کے سختی سے، اس دن کی تکلیف سے ان کو بچا لیا، اور ان کی نشانی کیا ہوگی؟ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں تازگی اور شادمانی عطا فرما دی ہے۔ وہ خوش ہوں گے، ان کے چہروں پر سرور ہوگا، اطمینان ہوگا، جب سارے لوگ تڑپ رہے ہوں گے، جب سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کے دن ہماری کون مدد کرنے والا ہے۔ اس دن یہ لوگ جو ہیں جو اللہ کی راہ میں لٹانے والے ہیں، یہ شادمان بھی ہوں گے، خوش بھی ہوں گے، سرور میں ہوں گے، ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے۔ پھر فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر پر انہیں جنت اور ریشمی کپڑے عطا کیے جائیں گے۔ ان کو یہ دیکھیں کتنا عمل ہوا، اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں غریبوں مسکینوں کی مدد کی، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا عطا فرمایا؟ جنت میں ریشمی کپڑے۔ ریشمی کپڑا مرد کے لیے دنیا میں پہننا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ سونا پہننا، سونے کے انگوٹھی پہننا، سونے کے زیورات پہننا، سونے کے برتنوں میں کھانا، یہ مردوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا اس دنیا میں جن لوگوں نے اللہ کے حکموں کی تابع فرمانی کی ہوگی، اللہ کریم آخرت میں ان پر سارے قانون دنیا کے ختم کر دے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً، اور جس بات پر انہوں نے صبر کیا تھا، دنیا میں صبر کیا تھا لوگوں کی باتوں پر، اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا، اور اس جنت میں ریشمی کپڑے عطا کرے گا۔ اور ان کا کیا ہوگا؟ ان کا بیٹھنا کیا ہوگا؟ ان کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ متقین فیہا علی الارائک، جنت میں وہ تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے۔ جنت میں ان کا بیٹھنا کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں جو غریبی مسکینی میں گزارا کر کے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو شان عطا کرے گا۔ دوسرے لوگ کہاں بیٹھے ہوں گے، کدھر ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے متقین علی الارائک، اور وہ متقین فیہا علی الارائک، وہ جنت میں تختوں پر خوبصورت منقش ہیرے جواہرات لگے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور تکیوں سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ اس میں وہ دھوپ ہوگی نہ وہ سردی ہوگی، نہ یعنی سردی اور گرمی کا احساس نہیں ہوگا، نہ دھوپ لگے گی، نہ کوئی چیز بھی نہیں ہوگی۔ پھر کیا ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، یعنی درخت ہوں گے، ان کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، وذللت قطوفھا تذلیلا، اور ان کے پھل جو ہیں ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ ایسے ہاتھ بڑھا کے پھل کھا لیں گے، توڑیں گے پھل کھا لیں گے، پھر ویسے کے ویسے پھل اس پہ لگ جائیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی کیا خوبصورت شان بیان کرتے ہیں۔ تھوڑی سی دنیا میں تکلیف اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کو وہ شان عطا فرمانے والے ہیں جس کے توقع اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہی کر سکتے ہیں۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ، اور ان پر چاندی کے برتنوں والے ہاتھ میں لیے ہوئے، مِن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور کوزوں کا دور ہوگا جو شیشے کے مثل بنے ہوں گے، یعنی چاندی کے برتن ہوں گے لیکن وہ اتنے شفاف ہوں گے جیسے وہ شیشے کے بنے ہوئے، وہ ہاتھوں میں لیے ہوئے ان کے سامنے، جو نوجوان لڑکے ہوں گے وہ ان کے سامنے ہاتھوں میں لیے ہوئے ان کو پیش کریں گے کہ اے لو جی ہون پانی پیو، اے جنت دا پانی پیو۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم یہ جو باجی عبدالغفار صاحب نے اپنے بیٹے کی خوشی میں یہ نیک عمل کیا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جماعت خدا میں اہل سنت کے ساتھ وابستگان اکثر اپنی شادیوں میں، اپنی ان تقریبات میں درس قرآن کا، محفل نعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ کریم سب کو اپنی جزائے خیر عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اس نیک عمل کے صدقے باجی عبدالغفار صاحب کی اولاد میں، ان کے عمل میں، ان کے علم میں اور ان کے رزق میں اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔